ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، فرمایا کہ تم نام بناؤ اللہ کے نام کو قسمیں رکاوٹیں، قسمیں اٹھا کر، یعنی اپنی قسموں کے ذریعے اللہ کے نام کو رکاوٹیں نہ بناؤ۔ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، یہ کہ نہ کرو گے تم نیکی اور نہ تقوی اختیار کرو گے، نہ صلح کرو گے لوگوں کے درمیان۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ لوگوں کے اندر یہ تھا کہ نیک اعمال پر بھی قسمیں اٹھا لیتے تھے، یعنی کہ قسم اٹھا لی کہ میں نیکی نہیں کروں گا، قسم اٹھا لی کہ پرہیز نہیں کروں گا، قسم اٹھا لی کہ فلاں کے درمیان صلح نہیں کروں گا۔ اللہ کے نام کی اس طرح کی قسمیں قبل از اسلام لوگ اٹھاتے تھے، تو پروردگار نے روکا کہ اللہ کے نام کو آڑ نہ بناؤ، خدا کے نام کی قسمیں اٹھا کر نیکی کے معاملے میں اللہ کے نام کو رکاوٹ نہ بناؤ، یہ غلط ہے۔ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، مثال کے طور پہ مسجد میں کوئی معاملہ بن گیا، کسی نمازی کے ساتھ، انتظامیہ میں سے کسی کے ساتھ، مولوی صاحب کے ساتھ، پھر کہہ دینا کہ میں نہیں جاؤں گا مسجد میں، اور اس پر زبانی طور پہ قسم بھی اٹھا لی جاتی ہے، اور یہ معاملہ سامنے آئے اور ہوتا ہے اس طرح، بہت بڑی غلط بات ہے۔ یہ نیکی کے معاملے میں قسم اٹھانا کہ میں نہیں کروں گا، یہ غلط بات ہے بالکل۔ اسی طرح کوئی بھی معاملہ ہو گیا، کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے، سگے بہن بھائیوں کے ساتھ، قسم اٹھا لی جاتی ہے کہ میں ان بہن بھائیوں کے درمیان کبھی صلح نہیں کراؤں گا، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تم اللہ کے نام کو آڑ بنا رہے ہو، نیکی کے معاملے کے اندر یہ غلط کر رہے ہو، ایسا بالکل نہ کرو۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، فرمایا پروردگار تمہارا اللہ تمہیں نہیں پکڑے گا لا یعنی میں جو قسم اٹھائی گئی، پتہ نہیں چلا لا یعنی میں قسم اٹھا دی، دل نے ارادہ نہیں کیا تھا، بات چیت چند بعض اوقات ہوتا ہے لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے عام طور پہ گفتگو کرنے میں ہر لفظ پر قسم اٹھاتے ہیں، یہ غیر ارادی طور پہ ہوتا ہے، اس میں احتیاط ضروری ہے۔ اسی طرح وہ آتا ہے نا سورہ المائدہ میں واحفظوا ایمانکم، تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو، قسم کو فضول قسم نہ اٹھا لیا کرو، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں پکڑے گا لا وہ قسم کی، یعنی ایسی قسم کہ جو غیر ارادی طور پہ تمہاری زبان سے نکل گئی، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، اور لیکن اللہ پکڑے گا تمہیں اس پر کہ جس قسم کا تمہارے دل نے ارادہ کیا تھا، دلی طور پہ تم نے سوچ کر قسم اٹھا لی، ایسی قسم پر وہ قسم جھوٹی تو اللہ تمہیں پکڑے گا۔ واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم، اور وہ لوگ جو قسمیں اٹھاتے ہیں اپنی عورتوں کے معاملے میں، ان کے پاس جانے کے معاملے میں، جھگڑا ہو گیا قسم اٹھا لی کہ میں اتنے عرصے تک بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، تو پروردگار فرماتے کہ یہ غلط ہے۔ قبل از اسلام یہ ایک طریقہ تھا عورتوں کو، بیویوں کو ذلیل و رسوا کرنے کا، ٹھیک ہے نا۔ آج کل تو جاتی ہیں نا کہ ہمیں آزادی ہو اور میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، قبل از اسلام یہ خواتین اپنی تاریخ کی طرف نظر کریں پتہ چلے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگ جو عورتوں کو ذلیل کرتے ہیں اپنی بیویوں کو، کہ قسم اٹھا لیتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جائیں گے، تو پروردگار نے فرمایا تربص اربعۃ اشہر، انہیں 4 ماہ تک مہلت ہے، اگر یہ لوگ اسی قسم پر رہے 4 ماہ تک ان کے قریب نہ گئے، اس کے بعد عورت بین ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی عورت کو۔ ان کا طریقہ لوگوں کا یہ تھا
کہ عورت کو طلاق بھی نہیں دیتے تھے، قسم بھی اٹھا لیتے تھے کہ اتنی سال تک میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، 4 سال 5 سال تک قسم اٹھا لی۔ اب کہتے تھے ہم نے قسم اٹھا لی ہے، اب ہم کس طرح جا سکتے ہیں؟ 4-5 سال تک وہ عورت نہ کسی اور کے پاس جا سکتی ہے، نکاح کر سکتی ہے، نہ ان سے آزاد ہے، وہ ذلیل و رسوا پریشان، اس کی زندگی جہنم بن جاتی تھی۔ تو یہ آج آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں کی پیداوار ہے، لیکن پھر بھی ہم تو کہیں گے ہماری بچیاں ہیں نا۔ یہ عجیب طرح کے جھنڈے اٹھا کے، عجیب طرح کی فلیکسیں اور کیا کچھ لکھا ہوا باہر نکل کر یہ اسلام سے آزادی چاہتی ہے۔ ان کو سمجھاؤ بچیوں، تھوڑی سی توجہ تاریخ کی طرف نظر کرو کہ اسلام سے پہلے تمہارا کیا حشر تھا۔ تو اگر ماں ہوتی تو تیرے ساتھ اسلام سے پہلے یہ تھا، تو اس وقت غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، تو آج اسلام سے آزادی چاہتی جس اسلام نے تمہیں آزاد کیا ہے۔ تو کس قدر غلامی کی زنجیروں میں تھی قبل از اسلام۔ اگر تم ماں ہوتی تو تیرا بیٹا اپنے ہاتھوں سے تجھے منڈیوں میں بیچتا ہوا نظر آیا ہے۔ اگر تیرا شوہر فوت ہو جاتا تو زندہ اپنے شوہر کے ساتھ بیٹوں کے ہاتھوں دفن کر دی جاتی۔ یہ ماں کا حشر تھا، اسلام نے کہا نہیں۔ اگر تو بیٹی ہوتی، پیدا ہوتے ہی تجھے اسلام سے پہلے زندہ درگور کیا جا رہا تھا۔ اگر تو بیوی تھی تو تیرا حشر یہ تھا کہ تجھے طلاق بھی نہیں دی جاتی تھی اور کئی عرصے تک تیری زندگی جہنم بن کے رہتی تھی، اور تجھے انسان نہیں ایک آلے کے طور پہ استعمال کرتا تھا مرد۔ یہ تیرا حشر تھا۔ اسلام نے آ کے یہ ساری زنجیریں توڑی اور اسلام نے کہا کہ اے مرد، اے انسان، یہ تیری ماں ہے، اور اسلام نے تیرے قدموں کے نیچے بیٹے کی جنت کو رکھ دیا ہے۔ اب فرمایا تیری عزت و وقار یہ ہے، اے اولاد تو اپنی ماں کے قدموں کو چوم، تیرے لیے آخرت میں جنت ہے۔ اور فرمایا کہ اگر بہن ہے تو یہ محبت ہے کہ 2 جسم 1 جان ہے۔ اگر بیوی ہے تو یہ تیرے لیے، یہ تیری ظاہری اور باطنی پاکیزگی اور طہارت کا سبب ہے۔ اگر تیری یہ بیٹی ہے پھر تیرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ اسلام نے تجھے آزاد کیا، اسلام نے تجھے عزت دی، اسلام نے تجھے وقار دیا، اسلام نے تجھے بلندی عطا کی، وگرنہ تیری کیا وقت تھی؟ تو منڈیوں میں بکنے والی تھی۔ میں الیاذ باللہ عورت کی توہین نہیں کر رہا، میں اس طرح کی نسل کو سمجھا رہا ہوں، وگرنہ عورت تو میری ماں ہے جس کے میں قدم چومتا ہوں۔ میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں اپنی ماں کے قدم چومتا ہوں۔ عورت کا تو یہ مقام ہے۔ عورت تو میری بہن ہے، دو الگ جسم میں 1 جان۔ عورت تو میری بیوی ہے کہ جو میری اندر کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ عورت تو میری بیٹی ہے جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایسی خاتون یا ایسی عورت جو اس طرح کا نعرہ لگاتی ہے اور اسلام سے چھٹکارا چاہتی ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے لفظ عورت یا لفظ خاتون لگانا یہ ان لفظوں کی توہین ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کہاں مر گئے؟ کہ ان کا باپ، ان کا بیٹا، ان کا بھائی، ان کا شوہر نہیں ہے کیا؟ اگر ہیں تو وہ بغیرتوں کی غیرت کہاں مر گئی ہے؟ نہیں ان کو کوئی لگام دینے والا یار۔ یہ وطن عزیز اگر وہ چاہتی ہے مغربی نظام، اور وہ سوچ چاہتی ہے کہ ہم اس طرح بے لگام ہو جائے جہاں چاہے چرتی پھریں جانوروں کی طرح، اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی مثل ہے۔ پھر فرمایا بل ہم اضل، نہیں بلکہ جانور سے بھی بدترین ہے یہ انسان جو اس طرح کی طبیعت رکھتا ہے۔ اگر وہ سوچ چاہتی ہیں، وہ طبیعت چاہتی ہیں، تو اس سے ہم معذرت کرتے ہیں۔ یہ وطن عزیز پاکستان اسلام کی بنیاد پہ، کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا تھا۔ یہاں جو عورت ہوگی وہ ماں ہے تو ماں ہے، یا وہ بیٹی بن کے رہے گی، یا وہ اپنے شوہر کی بیوی بن کے رہے گی، ٹھیک ہے نا، یا وہ بہن بن کے رہے گی۔ یہ 4 رشتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ کہتی ہے نہیں میں، نہ مجھے بیٹے کا حیا ہے، نہ شوہر کا حیا ہے، نہ بھائی کا حیا ہے، پھر وہ اگر اس قدر بے شرمی اور بے حیائی ہے تو اسی ایریے میں چلی جائے، یہاں پہ یہ غلاظت نہ پھیلائے۔ تو اسلام سے پہلے جو اس کا حشر تھا، اسے تاریخ کی طرف دیکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو قسمیں اٹھا لیتے ہیں اور عورت کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، اسلام نے ان پر قید لگا دی۔ فرمایا 4 ماہ سے زیادہ اگر عرصہ بیتا تو عورت تم سے آزاد ہو جائے گی۔ عورت کو عزت دی، وقار دیا، اسلام نے عورت کو ایک معیار دیا ہے، یہ عورت کا مقام ہے۔ اگر عورت ذلیل و رسوا ہونا چاہتی ہے اس معاملے کے اندر تو وہ اپنی زندگی اسلام سے پہلے دیکھے کہ کیا حشر تھا۔ ایک ایسا دور بھی گزرا ہے کہ عورت کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا،
مرد صرف اپنے آپ کو انسان سمجھتے، عورت کو صرف مرد کی زندگی میں استعمال کے لیے ایک آلہ سمجھتے تھے۔ یہ حشر کیا جا رہا تھا اس عورت کے ساتھ۔ اسلام نے اس آزادی، اس غلامی سے اسے آزاد کرایا۔ پتہ نہیں یہ کون سی آزادی چاہتی ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو فرمایا کہ 4 ماہ تک تمہیں مہلت ہے، اگر اس سے تم زیادہ عرصہ تم نے گزار لیا تو پھر یہ ہوگا کہ وہ عورت تم سے آزاد ہو جائے گی۔ تربص 4 اشہر۔ اگر کوئی اس طرح کی قسم اٹھا لینا کہ نیکی کے متعلق، تو اس قسم کا پھر کفارہ ہے۔ اگر توڑ دی تو توڑنی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ میں قسم اٹھا دوں میں اس مسجد میں نہیں جاؤں گا، غلط قسم اٹھائی ہے اس نے، بے وقوفی نادانی کیا اس نے۔ کسی کے ساتھ، نمازی کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑے کی بنیاد پر اللہ کے گھر میں آنے پر قسم اٹھا لی کسی نے، تو قسم توڑ دی، اس کا کفارہ ہے واضح قرآن پاک کے اندر۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ الرَّقَبَةٍ۔ فرمایا کہ تم قسم کا کفارہ یہ کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا تم غلاموں کو آزاد کراؤ۔ اگر یہ نہیں کر سکتے، 10 مسکینوں کو کھانا یا 10 مسکینوں کو لباس لے کے دو، اور کسوتہم، یا اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر 3 روزے رکھو، ٹھیک ہے نا۔ یہ کفارہ ہے، یہ ادا کرنا چاہیے۔ ایسی قسم جو غلط ہے، جو نیکی کو روکنے کے حوالے سے قسم اٹھائی گئی، ایسی قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر تم نے فَإِنْ فَاءُوا، پس اگر تم پھر رجوع کرنا چاہو، یعنی 4 ماہ سے پہلے تم رجوع کرنا چاہو، تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ ایسی قسم نہیں اٹھانی کہ بیوی کے قریب اتنے عرصے تک نہیں جاؤں گا، اگر اٹھا لی پھر تم 4 ماہ سے پہلے اگر رجوع کر لو گے ٹھیک، وگرنہ وہ عورت تم سے فارغ آزاد ہو جائے گی۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر تم پختہ ارادہ رکھتے ہو طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، پھر اللہ سننے اور جاننے والا ہے، پھر تمہاری طلاق ہو جائے گی، انہیں طلاق دے دو۔ عورت کو عزت دی ہے، عورت کا ایک مقام ہے، عورت ماں کی صورت میں ہے، عورت بیوی کی شکل میں، عورت بیٹی کی شکل میں، عورت بہن کی شکل میں ہے۔ یہ 4 رشتے ایسے عظیم ہیں کہ انسان کی آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک ہے یہ رشتے، یہ ہے عورت ذات، اور یہ 4 ہی رشتے ہیں مین۔ اس کے علاوہ اگر کوئی رشتہ بنانا چاہتی ہیں تو پھر ہم معذرت خواہ، ہم سے کوئی اس طرح کا اصول قانون نہیں ہے کہ تمہیں بالکل آزاد کر دیں، تم جو چاہو کرتی پھرو۔ اس وطن عزیز میں نہیں کہیں، اور کیونکہ ہماری اس وطن کی رگوں میں 20 لاکھ قربانیاں ہیں، 20 لاکھ جوانوں بچیوں کا خون ہے، گردنیں کٹا کر اس سرزمین کو پاک کر کے انہیں ہمارے سپرد کیا ہے۔ اس طرح کی غلاظت ہم یہاں نہیں پھیلانے دیں گے۔ حق بنتا ہے یہ وہ حکومت وقت کنٹرول کر ان کو لغام دے، اور ان کی اس بے حیائی اور بے شرمی کو روکے، اور ان کے مردوں کو غیرت دلائے کہ کہاں مر گئی تمہاری غیرت۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔